سورۃ النساء سے آغاز ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، 92 176 آیات ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا بھر کے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر پوری دنیا میں ان سے اولادیں ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں اور کئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا اور فرمایا گیا اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ رب کی نافرمانی نہ کرو، اس بات پر یقین رکھو کہ وہ رب عذاب دینے پر قادر ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اس لیے اپنے رب سے ڈرو اور گناہوں سے توبہ کرو، ایمان لاؤ، جو مومن ہیں وہ ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ دنیا کے جو بے دین لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ مردم شماری کا حساب اگر کیا جائے اور سارا حساب دیکھا جائے تو آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس سے مزید 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اور کم تھی۔
اس طرح پیچھے ماضی کی جانب چلتے رہیں تو یہ تعداد کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اس کمی کی انتہا ایک ذات پر ہوگی. یا یوں سمجھیے کہ قبائل کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ایک قبیلے میں کثیر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے. وہ پیچھے کی طرف جا کر ایک شخص پر اس پورے قبیلے کی انتہا ہوتی ہے. مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی. بنی اسرائیل بہت سے ہیں، مگر ان سارے بنی اسرائیل کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہے کہ سب آپ کی اولاد سے ہیں. اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی. آسمانی کتابوں میں ان کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص پیدائش کے عام طریقے سے پیدا ہو سکے. اگر اس کے لیے باپ فرض کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو. جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں جسم میں پائے جاتے ہیں. پھر ان عناصر میں سے جو عنصر یعنی مٹی اس کا مسکن ہے، جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو. اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی. پھر دیکھیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ پیدائش کے عام طریقوں سے ایک شخص پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک ساتھ میں جوڑا ہو تاکہ دوسرے انسان بھی پیدا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نیند میں خواب کے عالم میں نکالی گئی، اور اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا، آپ نے ان سے گفتگو کی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کی ماں ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو. شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا. جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال مانگا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاک کے بدلے گندا نہ لو. تمہارا مال پاک ہے اور یتیم کا مال تمہارے لیے گندا ہے، تو یتیم کا مال تم نہ لو. اپنے مال کی قدر جانو کہ وہ حلال ہے
وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، یتیم کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں سارا مال چھوڑ کر جانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال دیا ہے اسی پر قناعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، برکت ہو جائے گی، اور دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور ان کے حقوق ادا نہ کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے، یعنی ایسی یتیم لڑکی جو ان کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہو، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، اور انہیں اس لڑکی سے کوئی رغبت نہ ہوتی، صرف مال کی محبت ہوتی، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور اس کی موت کا انتظار کرتے کہ یہ مر جائے اور اس کے مال کے وہ وارث بن جائیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، تو آپ ان یتیموں کی پرورش کریں، ان کی نگرانی کریں، تو وہ کہتے بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تم ناانصافی کے اندیشے سے، یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو، تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اس زمانے میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی تو کرنے سے ڈرتے تھے، کہتے تھے اگر یتیم کو ہم اپنے گھر رکھیں گے کہیں ظلم نہ ہو جائے، نہ انصافی نہ ہو جائے۔ لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ بھی باک نہ رکھتے تھے، کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی ہونے سے بھی ڈرو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں شادیاں کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی، ان کے مال وہ اپنے گھر کے اخراجات پر خرچ کر دیتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زائد ازواج ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے
کہ ایک شخص اسلام لائے، ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 رکھنا، یعنی 4 کو چھوڑ دو اور 4 اپنے نکاح میں باقی رکھو۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ 10 بیویاں بھی 7 مسلمان ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان میں سے 4 رکھو، تو انہوں نے 4 رکھی اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4، یعنی جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2 ہوں یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کنیز کا کہیں وجود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غلام اور کنیزوں کا رواج نہیں، پوری دنیا میں نہ کوئی غلام شرعی ہے اور نہ کوئی کنیز شرعی ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے صرف یہی صورت جائز ہے کہ وہ 1 نکاح کریں، 2 کریں یا 3 کریں یا 4، اس سے زائد ان کے لیے جائز نہیں۔ اور 1 سے زائد بھی نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب غالب گمان یہ ہو کہ میں انصاف کر سکوں گا اور انہیں برابر رکھ سکوں گا۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی اگر ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے محفوظ رہو گے۔ 1 سے زائد نکاح اگر کرو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ تم ظلم میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا فرض ہے۔ یہ انصاف لباس میں ہوگا، کھانے پینے میں اور رہنے کی جگہ میں، اور رات رہنے میں انصاف لازمی ہے۔ ان تمام امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ضروری ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ نحلہ مانے خوشی سے، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ جب نکاح کرو اور جو مہر مقرر کیا اس مہر کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ خوشی سے مہر ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوی اپنی مہر کی پوری رقم معاف کر دے یا مہر کا کچھ حصہ خوشی سے دے دے تو اس کے لینے میں اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کچھ حصہ ہبہ کر دیں یا پورے کا پورا مہر ہبہ کر دیں، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یہ منع ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو مجبور کرتے ہیں یا بد اخلاقی کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اس انداز میں کہ وہ تنگ آ کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبن لکم، جس کے معنی ہے دل کی خوشی سے وہ معاف کریں، اپنے دل کی خوشی سے اپنی مرضی سے وہ معاف کریں تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے،
وہ مال جو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک یتیم بچے ناسمجھ ہوں، مال کے استعمال کا طریقہ وہ نہ جانتے ہوں، اور اس بات کا امکان ہو کہ اگر انہیں مال دے دیا گیا تو غلط جگہ پر وہ خرچ کر دیں گے، یا انہیں دے دیا جائے تو وہ اسے ضائع کر دیں گے، تو پھر مال روک لیا جائے، اور جب یتیم بچے سمجھدار ہو جائیں تو انہیں مال دے دیا جائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں پر سفہاء سے مراد بے عقل بچے ہیں، نا سمجھ بچے ہیں. اموالکم، اپنا مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مال، اور مال کو ضائع کرنے والا واقعی نادان ہے. اس خیال سے کہ بچے کو مال دیں گے وہ ضائع کر دے گا، اللہ نے حکم دیا مال سنبھال کے رکھیں. لیکن جب کوئی بڑا آدمی مال کو فضول چیزوں میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرے، تو کتنا بڑا وہ نادان ہے. آج واقعی دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ اپنا مال گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں. شادی کے موقع پر اداکار اور فنکاروں اور ناچنے والوں کو بلا کر اس پر مال لٹاتے ہیں، گناہ بھی کماتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں. حالانکہ یہ مال اللہ تعالی نے انسان کے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، اور اس مال کے ذریعے انسان آخرت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آگے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ. یعنی یہ مال جو یتیم کا ہے وہ تم حفاظت سے رکھو اور یتیم کی ضروریات میں خرچ کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو. مثلا یہ کہو کہ یہ مال تمہارا ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ مال تمہیں دے دیا جائے گا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو. یعنی تم یہ آزماتے رہو کہ ان میں ہوشیاری، معاملہ فہمی اور مال خرچ کرنے اور سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں. تو اگر یہ تمہیں محسوس ہو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں تو انہیں مال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. یعنی ایسا نہ کرو کہ تم اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دو. قرآن مجید فرقان حمید نے تو حکم دیا کہ مال سنبھال کے رکھو، جب یہ بڑے ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو مال دے دو. تو ایسا نہ کرنا کہ تم اس مال کو ضائع کرو، کھا جاؤ اور جلدی جلدی کھاؤ کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے میں ختم کر دوں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، یتیم کا مال کھانے سے بچے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو حاجت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ بقدر مناسب کھائے. معنی یہ ہے کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے تو افضل تو یہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کفالت کرے. افضل تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یتیم بچے کی سرپرستی کرے. لیکن اگر کوئی شخص اس پر اجرت لینا چاہے
اور وہ غریب شخص ہے، حاجت مند ہے، تو وہ اس کفالت پر اور اس کی پرورش پر اجرت لینا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ یتیم کے مال میں سے وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے جو وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو، حاجت مند ہو، وہ بقدر مناسب کھائے، تو چاہیے کہ وہی لے، دوسرا شخص یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ کر لو، لوگوں کے سامنے انہیں مال دو، تاکہ کل تمہارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ تم نے ان کا مال کھا لیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مما قل منہ او کثر، جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے۔ زمانے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نصیبا مفروضا، حصہ مقرر شدہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا نظام تھا کہ عورتوں کو حصہ نہ دیا جاتا، لیکن آج مسلمانوں کے بعض قبائل میں اور خاندانوں میں یہ زمانے جاہلیت کی رسم پائی جاتی ہے کہ وہ خواتین کو حصہ نہیں دیتے۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ بیوہ کو حصہ نہیں دیتے، خاص طور پر اس بیوہ کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ مثلا صرف شادی ہوئی اور 2-4 مہینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بہت سے خاندانوں میں ایسی بیوہ کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ اگلے رکوع میں ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو اس کی جائیداد میں سے 25% جائیداد بیوہ کو دی جائے گی، لیکن لوگ نہیں دیتے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹوں کو جائیداد دی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، تو حصہ شرعی طور پر بھائی بہنوں کا بنتا ہے، تو بھائی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ سب دنیا کی ہوس ہے، لالچ ہے، جس نے انسان کو دین سے دور کر دیا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ابھی زندگی باقی ہے، جس کا حق باقی ہے اس کا حق ادا کر دیں اور معافی بھی مانگیں۔ کبھی بھی آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، کسی کا انتقال ہو، تو لوگوں کو تنبیہ کریں کہ آپ صحیح طور پر جائیداد تقسیم کریں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسواک جتنی چیز بھی کسی کی رکھ لے تو ہو سکتا ہے یہی چیز اسے جہنم میں لے جائے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اپنے طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو جائیداد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، خود ہی وہ مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ کہ سارا مال سامنے رکھا جائے اور ورثاء میں تقسیم کیا جائے، وارثوں کو دیا جائے۔ ہاں، اب وہ لینے سے انکار کر دے اور کہے کہ آپ یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیں یا فلاں کو دے دیں یا آپ رکھ لیں، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے اور
شریعت کے تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، پھر تقسیم کرتے وقت اگر رشتہ دار آ جائیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیم آ جائیں، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین آ جائیں، یعنی ایسے لوگ آ جائیں کہ جن کا میت کی وراثت سے حصہ نہیں بنتا، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ یعنی تقسیم سے پہلے ایسے لوگ آ جائیں تو کچھ جائیداد میں سے انہیں دے دو، اور یہ دینا مستحب ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان سے عذر پیش کرو تو اچھے انداز میں پیش کرو، ان سے وعدہ کرو تو اچھائی کا وعدہ کرو، اور انہیں دعائے خیر دو، ان سے معذرت کرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ میت کی جائیداد سے ایسے رشتہ داروں کو کچھ دیا جائے جو وارث نہ ہوں، یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دیا جائے بطور صدقہ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ان سے اچھی بات کہیں۔ زمانے صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت، جائیداد کی تقسیم کے وقت، ایک بکری ذبح کر کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موضوع اور اسی مضمون اور اسی مفہوم کو انہوں نے روایت کیا ہے حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تیجا، جس کو سویم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر صدقہ کرنا ہوتا ہے، تصدق ہوتا ہے، کلمے کا ختم، قرآن مجید کی تلاوت اور دعا، قول معروف ہے، اچھی بات ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بے جا اصرار ہو گیا ہے، وہ بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تو نہ سمجھ سکے، حالانکہ قرآن پاک میں صاف موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور اچھے عمل سے روکنے پر اصرار کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو میت کے مال میں سے غریبوں پر، مسکینوں پر جو مال خرچ کیا جائے گا، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، اور اس سے میت کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہے۔ مگر اس میں ضروری ہے کہ تمام ورثہ بالغ ہوں، یا پھر یہ کہ کوئی وارث اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جسے میت نے وصیت کی ہے، جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور وہ لوگ جو مرنے والے کے قریب موجود ہیں موت کے وقت، انہیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ انہیں مرنے والے کی اولاد کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خلاف شفقت ہو، جس سے مرنے والے کی اولاد پریشان ہو۔ یہاں پہ فرمایا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انہیں چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ تو ان کی سیدھی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کو وہ یہ مشورہ دیں
کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، جائز اور اچھی وصیتیں کریں، اور اتنے مال میں سے کریں جس سے اولاد تنگ دست نہ ہو، وہ غریب نہ ہو جائے۔ اور وصی اور ولی کی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ مرنے والے کی اولاد سے حسن اخلاق کے ساتھ کلام کرے جیسا اپنی اولاد کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر یہ دنیا سے جا رہے ہوں اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو انہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوگی۔ تو جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان یتیم بچوں کا تم خیال رکھو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور اپنے بچوں کی طرح انہیں سمجھو۔ اللہ سے ڈرو کہ یہ وقت تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ وہ عذاب کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ لوگ پہچانیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ رب العالمین ہم پر خاص کرم فرمائے۔ سورۃ النساء کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کے نور سے اللہ تعالی ہمیں روشن اور منور فرمائے۔ خاص طور پر اس رکوع میں یتیموں کے حقوق پر زور دیا گیا، وراثت کے مال کی تقسیم پر زور دیا گیا۔ آج یہ دونوں برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، یتیموں کے مال کو کھا جانا، یتیموں پر ظلم کرنا، یہ ایک انسانی فطرت بن گئی، فطرت ثانیہ، کہ وہ کمزور کو دباتا ہے۔ تو بار بار فرمایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جسے طاقت ملی اسی کی عطا سے ملی۔ اس کے عذاب سے ڈرو اور غرور نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کر کے ان کوتاہیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں مہر کا ذکر ہے۔ مہر کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا جو مہر مقرر فرمایا وہ 500 درہم چاندی تھی۔ 500 درہم چاندی آج کل کے اعتبار سے اگر گرام میں دیکھا جائے تو یہ 1550 گرام چاندی تقریباً بنتی ہے۔ 1550 گرام چاندی، اسے مہر فاطمی کہتے ہیں۔ ہم یہ الحمدللہ درس دے رہے ہیں تو 2016 جاری ہے۔ آج کل یہ 1550 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے تقریباً 1,11,000 بنتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر فاطمی رکھیں، یا تو یوں کہہ دیں کہ مہر فاطمی 1550 گرام چاندی، یا 1550 گرام چاندی کی جو قیمت ہو وہ قیمت معلوم کر کے اسے مقرر کر لیا جائے تاکہ مہر فاطمی کی برکتیں حاصل ہوں۔ ہمارے یہاں پر بڑی عجیب بات ہو گئی کہ شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تحفے تحائف پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن مہر بہت معمولی رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ 5,000 مہر رکھتے ہیں،
بعض 3,000 روپے مہر رکھتے ہیں، بڑا معمولی مہر رکھتے ہیں۔ حالانکہ مہر کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اچھا مہر دے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہر کی رقم کو سنبھال کے رکھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہو تو عورت سے اس کے دیے ہوئے مہر سے، جو اس نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے، اس میں سے 1 درہم ادھار لے لے، یعنی چاندی کا 1 سکہ ادھار لے لے۔ فی زمانہ یوں سمجھیے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بیوی سے کہے کہ جو میں نے مہر کی رقم دی ہے اس میں سے 1,000 روپے مجھے ادھار دے دو، اور فرمایا کہ وہ اپنے کاروبار میں ملا لے، اور پھر جو 1,000 روپے ادھار لیا ہے وہ واپس کر دے، یعنی دوسری نوٹ دے دے۔ تو فرمایا کہ مہر کی رقم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جس کاروبار میں اس طرح ملا لیا جائے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ رواج ڈالنے کی کوشش کریں کہ جب بچیوں کی شادی ہو تو مہر فاطمی متعارف کرائیں، تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے اور یہ برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اس رکوع میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ یہ حکم دیا گیا کہ خوشی خوشی مہر ادا کرو، تو مہر کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، دینے والے کے لیے بھی برکت ہے اور لینے والے کے لیے برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ